بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ آج پڑھتے ہیں باب نمبر 19، باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها۔ کیا مطلب، کیا سمجھا رہے اس باب میں کہ جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ ہاتھ دھو نہ لے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں اور پھر حدیث کی تشریح آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 28۔ وبه قال حدثنا ابو الولید احمد بن بکار الدمشقی من ولد بسر بن ارطات صاحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن المسیب وابی سلمة عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده۔ کیا فرما رہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈال دے یہاں تک کہ ہاتھوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھوئے، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ پہلے زمانے میں پتھروں سے استنجا کرتے تھے۔ پتھروں سے استنجا کرنے کی وجہ سے اتنی صفائی نہیں ہوتی تھی، تو جو استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں ناپاکی رہ جاتی تھی۔ اب رات کو انسان سویا، پسینے کی وجہ سے وہ ناپاکی ابتر ہو گئی، اب اس کا ہاتھ وہاں جا رہا ہے اور وہاں جا کر پھر برتن میں ہاتھ دھوئے بغیر ہم نے برتن میں ہاتھ ڈال دیا تو برتن ناپاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ جب رات کو نیند کے بعد جب بیدار ہو تو سب سے پہلا کام ہاتھ دھونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں، ہمارے زمانے میں تو پانی کا استعمال ہوتا ہے اور ناپاکی کی جو جگہ ہے یعنی پیشاب کرنے کی جگہ، پاخانہ کرنے کی جگہ، وہاں ناپاکی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کو سمجھیے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہے اس کا تعلق صرف پاکی سے نہیں ہے بلکہ صفائی سے بھی ہے، یعنی نظافت سے بھی ہے اور طہارت سے بھی ہے۔ اس لیے مسئلہ سمجھیے، اگر سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں جو ہم ہاتھ ڈال دیں گے تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر ناپاکی کا یقین تھا مجھے کہ میرے ہاتھ میں ناپاکی لگی ہے اور پھر بھی میں نے برتن میں جو ہے ہاتھ ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے برتن ناپاک ہو جائے گا۔ یا مجھے غالب گمان تھا کہ ہاتھوں میں جو ناپاکی لگی ہوئی ہے، اب پھر میں نے برتن میں ہاتھ ڈال دیا تب بھی برتن ناپاک ہو جائے گا اور ہاتھوں کا دھونا فرض ہوگا۔ لیکن اگر مجھے یقین نہیں ہے تو پھر ہاتھوں کا دھونا سنت ہوگا۔ تو آپ سمجھیے یہ جو ہاتھوں کا دھونا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اگر مجھے یقین ہے کہ میرا ہاتھ میں ناپاکی لگی ہے تب تو ہاتھوں کا دھونا فرض ہو جائے گا، اور اگر یقین نہیں ہے یا غالب گمان نہیں ہے تو ہاتھوں کا دھونا سنت ہوگا۔ اور دوسری بات میں نے ابھی بتایا کہ اگر ناپاکی لگی ہے اور پھر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو پھر پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر ناپاکی نہیں لگے پھر بھی پانی گندا ضرور ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ میں بیکٹیریا جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کو دھو دینا چاہیے تاکہ اس طرح کے جراثیم پانی کے اندر منتقل نہ ہو اور پانی جو ہے اس طرح نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ایک مسئلہ آگے آئے گا تب میں سمجھاؤں گا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بالٹی اگر اس میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا اور اس کے ہاتھ میں ناپاکی تھی، جیسے پیشاب کا خطرہ اس کے ہاتھ پر لگا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ ڈال دیا، تب بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، صرف وہ پانی گندا ہوتا ہے۔ باقی ائمہ کے یہاں وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھ پر ناپاکی لگی ہوئی تھی۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھیے، یہ جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے، اس کا تعلق صرف رات سے یا دین سے بھی ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دونوں سے ہے۔
اگر آپ رات کو بیدار ہو رہے ہیں پھر بھی آپ کو ہاتھ دھونا ہے، اور دن میں آپ سو کر اٹھ رہے ہیں تب بھی یہ مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اس کا تعلق صرف رات سے ہے، اس کا تعلق دن سے نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ جب بھی ہم سو کر اٹھے، چاہے دن میں اٹھے چاہے رات میں اٹھے، ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے۔ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور اگر یقین ہے ہم کو ہمارے ہاتھوں پر ناپاکی لگی ہے تب تو ہاتھوں کا دھونا فرض ہو جائے گا۔ اس حدیث سے کچھ مسائل ہم کو سمجھ میں آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ ہر چیز کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو۔ دوسرا جو اہم مسئلہ سمجھ میں آیا وہ سمجھو کہ ناپاکی جب تک اپنی جگہ میں ہوتی ہے، جیسے پیشاب کی تھیلی ہے تو پیشاب کی تھیلی میں پیشاب ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مریض ہے، اس کے لیے کوئی تھیلی رکھی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پیشاب کی تھیلی لے کر گھومتا ہے تو اب اس کے لیے وہی پیشاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو جو ناپاکی کی جو جگہ ہے اگر اس میں ناپاکی ہوگی تو معاف ہے، اس کے ساتھ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے پیشاب کی تھیلی کے ساتھ کسی نے نماز پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناپاکی جیسے ہی اپنی جگہ سے باہر نکلے گی تو پھر وہ معاف نہیں ہے۔ جیسے پیشاب، اس کی شیشی میں آپ نے پیشاب بھر دیا اور اس شیشی کو آپ نے جیب میں رکھ دیا، اب آپ نماز پڑھ رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ناپاکی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ تو ناپاکی جب اپنی جگہ سے ہٹتی ہے تب جو ہے تب اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیا۔ اب آگے جو باب ہے، یہ باب کا نمبر ہے 20 نمبر ہے باب کا، باب فی التسمیۃ عند الوضوء، یعنی وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا بیان ہے اس کے اندر۔ اب پہلے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 29۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري، یہ ثقال المری ہونا چاہیے، عن رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویطب عن جدته عن ابیها قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ۔ کیا فرما رہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب سمجھیے اس کو، بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے وضو کے شروع میں؟ تو جتنے بڑی جماعت علماء کی ہے، جس کو جمہور کی جماعت کہتے ہیں، یعنی علماء کی ایک بڑی جماعت، ان کا کہنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ کچھ علماء ہے جیسے محقق ابن حمام ہے، اسحاق ابن راہوی ہے، امام داؤد ظاہری ہے وغیرہ کا کہنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ جمہور جو کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ وضو کی جو روایتیں بہت صحابہ سے مروی ہے، بے شمار صحابہ سے مروی ہے، لیکن اکثر روایتیں ایسی ہیں کہ ان میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا واجب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام اس کا تذکرہ کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری جماعت ہے جیسے محقق ابن حمام کی، اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وضو ہی نہیں ہے اس شخص کا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے حضور خود فرما رہے وضو نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا ہے ان علماء نے، جمہور علماء نے، کہ یہاں لا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں۔ یعنی کیا مطلب؟ حضور یہ کہنا چاہتے کامل وضو نہیں ہے، مکمل وضو نہیں ہوگا اس شخص کا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اب آپ سنت چھوڑیں گے تو آپ کی وضو مکمل نہیں ہو رہی ہے، ناقص ہے، باقی وضو تو آپ کی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں لا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں۔ اور مجاز پر قرینہ کیا ابھی بتایا میں نے کہ بہت سارے صحابہ کرام سے روایت مروی ہے بسم اللہ کی، لیکن ان صحابہ کرام وضو کی روایت مروی ہے لیکن ان صحابہ کرام نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اب وضو کی دعا کیا ہے اس کو سمجھیے۔ وضو کی جو دعا ہے اس میں ایک دعا تو صرف بسم اللہ بھی ثابت ہے، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ثابت ہے،
اور تیسرے نمبر پر بسم اللہ والحمدللہ، یہ بھی ثابت ہے، مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 پر ہے یہ دعا، بسم اللہ والحمدللہ۔ تو میں نے بتلایا 3 دعائیں ثابت ہے، یا تو صرف بسم اللہ پڑھے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یا پھر بسم اللہ والحمدللہ پڑھے۔ اب بسم اللہ کے ساتھ والحمدللہ کیوں بڑھا رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جس طرح ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، کھانا کھاتے ہیں تو بولتے ہیں بسم اللہ وبرکاتہ اللہ، تو یہاں بڑھا رہے بسم اللہ والحمدللہ۔ کیوں والحمدللہ بڑھا رہے؟ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، تمام تعریف آپ کے لیے، یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز کی توفیق آپ نے دی ہے، نماز جیسی عظیم الشان عبادت کی توفیق آپ دے رہے ہیں، اس پر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے بسم اللہ والحمدللہ تو پھر نماز میں بھی مزہ آئے گا، اور ہمارا دل ایسا لگے گا، اور ہم اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی ہمیں نماز کی طرف نہیں لا سکتا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ایک جو غلط فہمی ہے لوگوں میں، جو دعا مشہور ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ جو دعا ہے یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ عینی نے البنایہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 پر اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھے، اس کے علم میں اضافہ ہوگا کہ یہ جو دعا ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ حضور سے ثابت نہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ حضور سے جتنا ثابت ہو اتنا ہی پڑھے، اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے۔ اس لیے کتاب الحج آئے گا تو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ جو لبیک ہم پڑھتے ہیں حضور سے جتنا ثابت ہے اتنا پڑھے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس میں اضافہ کیا اپنی طرف سے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے اگر ہم اپنی طرف سے بڑھائیں گے تو لوگ اس کو سنت سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے آج بہت سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام یہ حضور سے ثابت ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اب ایک بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی بسم اللہ پڑھنے والا جو باب آپ نے پڑھا، اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند عمدہ ہو، یعنی اکثر حدیثیں اس میں ضعیف ہے یا ضعیف سے اوپر ہے، لیکن اس میں عمدہ سند کسی بھی حدیث کی نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رباح نامی ایک راوی آئے، ان کا نام پورا کیا ہے؟ رباح بن عبد الرحمن بن حویتب، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ راوی کا نام ذکر نہیں کرتے، ان کی کنیت ذکر کرتے ہیں، اور باپ کی جگہ دادا کا نام لے لیتے ہیں، یعنی ابو بکر ابن حویتب۔ تو لوگ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کس راوی کا نام ہے، تو یہ رباح بن عبد الرحمن بن حویتب ہی ہے، ابو بکر ابن حویتب۔ بہرحال یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں قال ابو عیسیٰ کر کے اس کو سمجھایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وضو جو ہے صحیح طریقے سے کرنے کی، دعاؤں کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کے درمیان میں پڑھنے کی جو دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا بھی پڑھے، اور وضو کے بعد کی دعا تو آگے آ رہی ہے، تو ہم دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ آج کل لوگ وضو بھی کر رہے ہیں لیکن وضو کے ساتھ دعا نہیں پڑھتے ہیں، سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کے ساتھ ہمیں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔